کسی شہر میں ایک غریب لکڑہارا نہایت مفلس اور غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز وہ شخص اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں روزگار کی تلاش میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور تم دعا کرو کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم فرمائے اور ہماری مصیبتیں دور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لکڑہارا اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ شخص ہر وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور پھر میں اپنے شہر چلا جاؤں، لیکن اس شخص کی اس فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس کی فکر میں رہی کہ میرا خاوند ابھی کچھ پیسے بھیجے گا، لیکن جب اس نے بہت عرصے تک ان کی خبر نہ لی تو اس لکڑہارے کے گھر پر فاقے ہونے لگے۔ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے شہر میں ایک وزیر کے محل میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز اس لکڑہارے کی بیوی نے خواب دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے اور جھاڑو دیتے دیتے اس کی نظر سامنے پڑی تو اس نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام محل کے دروازے کے باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے معجزہ ارشاد فرمایا، کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے اس شخص کو پریشان کر رکھا ہو تو وہ 22 رجب المرجب کو اللہ سے ہمارا وسیلہ دے کر اپنی حاجت طلب کرے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور پھر جس وقت خواب میں اس لکڑہاری نے آپ علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو اسی وقت اس نے اپنے دل میں نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورا کیا اور اپنے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے حاجت طلب کی۔ اور یہاں یہ لکڑہاری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دلا ہی رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا تھا اور لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس شخص نے درخت پر وار کیا تو درخت جڑ سمیت نیچے گر گیا۔ تو اس درخت کے نیچے اسے ایک صندوق ملا اور جیسے ہی اس شخص نے وہ صندوق کھولا تو اس صندوق کے اندر بہت سے سونے کے سکے موجود تھے۔ تو اس شخص نے وہ صندوق اٹھا کر اپنا سامان سفر تیار کیا اور اپنے وطن کی طرف جانے لگا۔ اور پھر جیسے ہی وہ شخص اپنے وطن پہنچا تو اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارے کی بیوی نے اپنے خاوند سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا ماجرا بیان کیا تو وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کی نظر ایک عالی شان مکان پر پڑی تو اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیز نے بتایا کہ یہ گھر اس لکڑہارے کی بیوی کا ہے جس کی بیوی یہاں پر کام کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور دریافت کیا تو اس نے تمام واقعہ بیان کر دیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا بلکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے ضرور کوئی چوری کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہو گئے ہیں۔ وزیر کی بیوی اپنے دل میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت وزیر پر مصیبت آئی کہ ورزا میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا اور اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر کی چغلی کی کہ اس نے چوری کی ہے لہذا اسے طلب کیا جائے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح جواب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہوا۔ وزیر کا سارا مال ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو اپنے محل سے نکال دیا۔ وہ دونوں اس شہر سے باہر جا ہی رہے تھے کہ اچانک ان کو بھوک لگ گئی تو انہوں نے راستے میں ایک خربوزے کا کھیت دیکھا تو وزیر نے اپنی بیگم سے کہا کہ ہم اس تربوز کو خرید کر کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ
بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر کو محل سے نکالا گیا تھا اسی دن بادشاہ کا بیٹا جنگل میں شکار کرنے گیا ہوا تھا اور اس کو شکار کرتے ہوئے جنگل میں رات ہو گئی اور بادشاہ شہزادے کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو گیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ رات گزر گئی لیکن شہزادہ واپس نہیں آیا، اور جس چگل خور وزیر نے دوسرے وزیر کی چگلی کر کر اس کو باہر نکلوایا تھا تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ اس وزیر کی ہی کوئی چال لگتی ہے، آپ نے اسے اپنے محل سے نکلوایا تھا تو اس نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے پر کوئی نہ کوئی مصیبت ڈال دی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس وزیر کی گرفتاری کا حکم دیا اور سپاہی گئے اور وزیر اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت وزیر کے ہاتھ میں وہی خربوزہ تھا جو اس نے کھیت سے خریدا ہوا تھا اور اس نے رومال میں باندھا ہوا تھا اور اس حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ رومال میں ایک لال چیز نظر آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ اس رومال کو کھولو، اور پھر جیسے ہی اس نے اس رومال کو دیکھا تو اس خربوزے میں بادشاہ کو اپنے بیٹے کا سر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو اور صبح ہوتے ہی ان دونوں کو قتل کر دو۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات اب تک نہیں معلوم ہو سکی، ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں؟ اس پر وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کا بیان کردہ ماجرا سنایا تو مجھے لکڑہارے کی نظر پر یقین نہ آیا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلا دیا، اب تو توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ اور پھر اس رات وہ دونوں رونے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ ہم پر جو یہ مصیبت آن پڑی ہے اگر یہ دور ہو جائے تو پھر ہم بھی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کریں گے۔ اور پھر ادھر ان دونوں نے یہ نیت کر لی اور ادھر شہزادہ صبح ہوتے ہی جنگل سے شکار کر کر واپس آ ہی رہا تھا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا، اور پھر جیسے ہی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا، اور پھر اس نے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا کر سارا ماجرا دریافت کیا، اور بادشاہ نے وہ خربوزے والا رومال کھلوایا جس میں بادشاہ کو خربوزے کی جگہ اپنے بیٹے کا سر نظر آیا، اور پھر جیسے ہی بادشاہ نے وہ رومال کھلوایا تو دیکھا اس رومال کے اندر واقعی ہی خربوزہ تھا، تو بادشاہ کو اس بات پر تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر لکڑہارے اور اس کی بیوی نے تمام ماجرا بیان کیا، اور پھر وزیر اور اس کی بیوی کی بات سن کر بادشاہ نے ان کو رہا کر دیا اور وزیر کو اپنے پرانے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ اور پھر اس بادشاہ نے حکم دیا کہ آج سے ہم بھی ہر 22 رجب المرجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کیا کریں گے۔